बाहें बोल दी, ठीक है। सांपों को तुमने पनाह दी, दीन तो रखना चाहिए ना। वो जौहरी पावर बन गए, डंडा लेकर खड़े हैं। ये पढ़ने वाले लोग ऐसे गाफिल कैसे हो सकते हैं जी? गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन पढ़ने वाले इतने गाफिल कैसे हो सकते हैं कि एक बेसरो सामान पूरी कौम आकर के वहां फंस गई। जौहरी पावर हो, तुम्हारे पास डंडा क्या है ये? तो गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन, जिन पर अल्लाह का गज़ब और जो रास्ते से भटकते हैं। नुक्ता यह है कि पहले यहूदियों का तज़किरा है, फिर बाद में ज़ालिमीन नसारा का। सूरह फातिहा के बाद जो सूरा आ रही है सूरह बकरा, उसमें यहूदियों का तज़किरा है, और उसके बाद जो सूरा आ रही है सूरह आल इमरान, उसमें ईसाइयों का तज़किरा है। ये तरतीब देख रहे हैं कुरान में? ये तरतीब में क्या है? मग़ज़ूब यहूदी। तो सूरह फातिहा के बाद जो सूरा आ रही है अल बकरा, उसके अंदर यहूदियों का तज़किरा है, और तरतीब में वलज़्ज़ालिमीन नसारा। तो आले इमरान जो आ रही है सूरह बकरा के बाद, उसमें ज़ालिमीन का तज़किरा है, ईसाइयों का। ये कुरान हकीम की खूबसूरत तरतीब है, हसीन तरतीब है। सूरह फातिहा का और पूरे कुरान का रब्त क्या है? रब्त यह है कि कुरान हकीम में सूरह फातिहा में इस्तेहदा है और पूरा कुरान हिदायत है। सूरह फातिहा में बंदा हिदायत मांगता है, इस्तेहदा माने हिदायत मांगना। बंदे ने हिदायत मांग ली, पूरा कुरान उसके सामने रख दिया गया, ये रही हिदायत। आगे वही फरमाया गया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। तुझे हिदायत चाहिए, ये पूरा कुरान तेरे सामने है। तो गोया के सूरह फातिहा में और पूरे कुरान हकीम में रब्त है इस्तेहदा और हिदायत का, यानी तुम्हें हिदायत फातिहा में, ये रहा पूरा कुरान सूरह बकरा से लेकर सूरह नास तक हिदायत है। अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ 3 गरोहों का तज़किरा है। 5 आयतों में मोमिनों का तज़किरा है, शुरू में 5 आयतों में मोमिनों का तज़किरा है, मुत्तकीन का, और बीच में 2 आयतों में काफिरों का तज़किरा है, फिर अगले 13 आयतों में मुनाफिकीन का तज़किरा है। देख, 5 आयतों में मुत्तकीन का है, मोमिनीन का तज़किरा। ये 3 ही गरोह होते हैं। एक खुला हुआ होता है, मैं इस्लाम ले आया, और एक खुला हुआ होता है, मैं इस्लाम नहीं लाता, एक मुस्लिम एक काफिर है, और एक बीच वाला होता है, वो जाहिर करता है कि मैं मुसलमान हूं लेकिन अंदर से काफिर होता है। यही 3 किस्म के लोग होते हैं। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने इन तीनों का तज़किरा यहाँ फरमाया। पहले मोमिनीन का तज़किरा हुआ 5 आयतों में, फिर 2 आयतों में काफिरीन का तज़किरा हुआ, फिर अगली 13 आयतों को मखसूस किया गया मुनाफिकीन की सिफात बयान करने के लिए। और इन 13 आयतों में जो 4 आयतें हैं, आखिर की 13 आयतों में 4 आयतें, उनमें मुनाफिकीन के 2 गरोह को बयान किया गया। यानी मुनाफिकीन में भी 2 गरोह हैं। एक तो वो जो इस्लाम को जाहिर करते थे लेकिन अंदर से काफिर थे, सिर्फ दुनियावी मफाद हासिल करने के लिए वो मुसलमानों के साथ मिले रहते थे और इजहार करते थे इस्लाम का कि हम मुसलमान हैं। और दूसरा मुनाफिकों का गरोह था, ये गरोह था तज़ब्ज़ुब का शिकार था। सही है क्या गलत है? सही है या गलत है? थोड़ा आगे बढ़ते फिर पीछे आ जाते, थोड़ा आगे बढ़ते फिर पीछे आ जाते। तो गोया के 2 किस्म के मुनाफिकीन का तज़किरा है 13 आयतों में, अगली जो 4 आयतें हैं उनमें। और उस पर एक मिसाल नारी है और एक मिसाल माई है। एक आग की मिसाल दी गई, उन लोगों की मिसाल उस आदमी की तरह जिसने एक आग जलाई जी, और दूसरी मिसाल माई है, और कसय्यिबिन मिनस समा, उस बारिश की तरह जो आसमान से नाज़िल होती है जी। आग और पानी ये इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जी। आग से रोशनी मिलती है, तो शरीयत जो है ये रोशनी देती है, और पानी से, ज़मीन से इंसान की ज़िंदगी का इन्हिसार जिन चीज़ों के ऊपर है वो पैदा होती है। एक आयत करीमा आप देखेंगे जिससे पता चलता है कि नबी के बाद कोई और नबी आने वाला नहीं है जी। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक, ये मुत्तकीन जो है ये उन चीज़ों के पर ईमान लाते हैं जो आपकी तरफ नाज़िल की गई है। क्या? कुरान। अच्छा, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और उन किताबों पर ईमान लाते हैं जो आपसे पहले हैं।
بعدک نہیں کہا گیا کہ ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کے بعد آنے والی ہے. لا لا لا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبوت آپ پر ختم ہے. جی. وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یقین کس کو کہتے ہیں؟ العلم التام الذی لا يقبل التشکیک. جی هو الیقین. یقین کس کو کہتے ہیں؟ ایسا مکمل علم جس کے اندر شک کی گنجائش نہ ہو. اسی وجہ سے موت کو یقین کہا گیا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ یقین آ جائے. یقین ای موت. بتائیے دنیا میں کہیں بھی چلے جائیے، دنیا کے ہر چیز میں آپ کو اختلاف ملے گا، لیکن ایک چیز ایسی جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. بچے سے پوچھے مرنا ہے، جوان سے پوچھے مرنا ہے، ہندو سے پوچھے مرنا ہے مرنا ہے، عیسائی سے پوچھے مرنا ہے مرنا ہے، یہودی سے پوچھے مرنا مرنا. یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے. اسی وجہ سے کو یقین کہا گیا، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں. العلم التام الذی لا يقبل التشکیک، وہ علم جو شک کو قبول ہی نہ کرے، جس کے اندر کوئی شک نہ ہو، وہ یقین. بتایا گیا کہ آخرت پر ایسا یقین ہونا چاہیے جیسے کہ موت پر یقین ہوتا ہے، کہ آدمی کو مرنا ہے اس پر یقین ہے. ایسے ہی اس بات پر یقین ضروری ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے، مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے. اللہ. آگے یہ فرمایا گیا کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، آپ کس لیے بھیجے گئے ہیں، مقصد ہے کہ نہیں آپ کا. جی. تو قرآن میں جواب دیا گیا کہ انسانی زندگی کا مقصد یہ ہے، تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. برابر، یعنی مقصد تخلیق انسانی اللہ کی عبادت ہے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ عبادت سے ملتا کیا ہے؟ بھئی آپ کو پیدا کیا گیا ہے عبادت کے لیے. عبادت کا مقصد کیا ہے؟ عبادت کا مقصد کیا ہے؟ بتایا گیا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے. جی جی، یہ مقصد ہے عبادت کا. تو مقصد تخلیق انسانی اللہ کی عبادت، اور عبادت کا مقصد، ہماری تخلیق کا مقصد عبادت، عبادت کا مقصد حصول تقوی. اچھا، پھر تقوی کس کو کہتے ہیں؟ صالح الشامی نے اپنی کتاب سبل الہدی والرشاد کے اندر بڑا اچھا لکھا ہے، اور یہ قول حضرت علی کی طرف منسوب کیا گیا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ واٹ از تقوی، مت تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ الخوف من الجلیل، الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعت بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل والتقوی. پیاری بات کہی. تقوی کس کو بولتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا، الخوف من الجلیل، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، اور والعمل بالتنزیل، قرآن حکیم پر عمل کر، تنزیل، اور والقناعت بالقلیل، تھوڑی چیز پر آپ قناعت کر لیں، والاستعداد لیوم الرحیل، اور ہمیشہ آپ مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتے رہتے ہیں. کس کا تقوی، بہت تقوی کی. جی تقوی، الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعت بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل، مرنے کے بعد کے لیے تیاری کرنا، اس سے تقوی کہتے ہیں. دیکھیے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. تخلیق انسانی کا مقصد عبادت، عبادت کا مقصد تقوی. جی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت بتائی ہے. آدمی کسی کی عبادت کیوں کرتا ہے، جھکتا کیوں ہے؟ اس کے اندر دو چیزیں، ایک تو اس کے پاس پاور ہو، جی، اور دوسرے وہ عطا کرے، آپ کو عطا کرے، آپ کو دے، اور دوسرے پاورفل ہو. بتایا گیا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو عمارت بنا دی، بلڈنگ بنا دی، بنیاد بنا دی. وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے بارش برسائی. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور بارش کی وجہ سے تمہارا رزق،
جس سے تمہارا پیٹ بھرتا ہے، جس کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو یہاں اللہ نے اپنا پاور بتایا، پاور کے ساتھ یہ بتایا کہ تمہارے پیٹ کا انتظام میری طرف سے ہے، میں کرتا ہوں، لہٰذا یہ دونوں چیزیں پائی گئی، لہٰذا اسی کے سامنے جھکنا چاہیے نا، پاور والا بھی ہے اور دینے والا بھی ہے، رزق دینے والا بھی ہے، یہ پاور بتایا گیا اس کا، اور یہ بتایا گیا کہ بھائی عطا کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ اگر تم قرآن کی طرف سے شک میں ہو تو قرآن جیسی سورہ بنا کر کے لے آؤ۔ اس کو کہتے ہیں آیات تحدی، ورسز آف چیلنج، یعنی وہ آیات جن میں چیلنج ہے۔ پورے قرآن میں صرف 5 جگہ چیلنج کیا گیا جن کو آیات تحدی کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک یہ 5 جگہ چیلنج کیا گیا کہ اگر تم قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تو ایسا کلام بنا کر کے دکھاؤ، اور چیلنج اب بھی برقرار ہے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ تم کر نہیں سکتے اور ہرگز نہیں کر سکتے، تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اعدت للکافرین۔ نقطہ یہ ہے، یہ جہنم کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت للکافرین، اعدت للکافرین۔ ایک مفسر لکھتا ہے ھذا دلیل علی الا یخلد فی النار احد من اہل التوحید، کہ جہنم میں کوئی اہل توحید ہمیشہ نہیں رہے گا، نکال لیا جائے گا، اس لیے کہ یہاں کہا گیا ہے اعدت للکافرین، یہ خالص کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو جو لوگ اہل توحید ہیں ایک دن وہ جہنم سے سزا بھگت کر کے نکال لیے جائیں گے، جو ان کے لیے نہیں تیار کی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا موحدین کو خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو توحید عطا فرمائی ہے، بہت بڑی نعمت ہے یہ، اس لیے کہ یہ کافرین کے لیے تیار کی گئی۔ اور مفسر کیا کرتا ہے؟ دلیل علی، یہ اس بات کی دلیل ہے الا اللہ یخلد فی النار احد من اہل التوحید، کوئی بھی موحد جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، اس لیے کہ آیت کریمہ بتا رہے وہ اعدت للکافرین، یہ کافروں کے لیے تیار کی۔ اچھا، اللہ کا یہ انداز ہے بولنے کا کہ جہاں ترہیب ہوتی ہے، ڈراتا ہے، وہاں ترغیب بھی دیتا ہے۔ تو یہ کافروں کے لیے جہنم ہے اور مومنین کے لیے آگے بتائیے، بہت غور سے دیکھیے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ ایک ہے مبشر، ایک ہوتا ہے مبشر، ایک ہوتا ہے مبشر بہی، اور چوتھی چیز ہے اسباب البشر۔ اللہ اکبر، ایک ٹکڑے کے اندر یہ چاروں چیزیں بیان کر دی گئی۔ کیا مبشر کون؟ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے آپ بشارت دے دیجئے، جی بشارت دے دیجئے۔ مبشر کون؟ اللہ کا رسول۔ اچھا، مبشر کیا ہے؟ مبشر مومنین، مبشر الذین آمنوا، بشر سے آپ بشارت دے دیجئے۔ مبشر کون ہوا؟ نبی، اور مبشر کون ہو جن کو بشارت دی گئی؟ الذین آمنوا، مومنین۔ اچھا، اور مبشر بھی کیا ہے؟ جنات تجری من تحتہا الانہار، جس کی بشارت دی گئی جنت۔ اور اسباب بشارت کیا ہے؟ کہ وہ چیز اگر آپ کے اندر ہو تو آپ جنت میں جائیں گے، ایمان اور عمل صالح۔ یہ دیکھیے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ مبشر، مبشر بھی اسباب البشارہ، اسباب البشارہ ان لوگوں کو خوشخبری دیجئے جنت کی جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح، ایمان بھی ہے اور اچھا عمل بھی کرتے ہیں۔ ہر جگہ وہی ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ یاد رہے گی؟ اس کے بعد کہا گیا جنت کی 2 خصوصیتیں ہیں۔